بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ سب کو ایک اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور گرما گرم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر ہر کسی کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ IMF ڈیل کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں ممکنہ کمی۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کو اپنی نئی گاڑی خریدنے کے فیصلے کو روک لینا چاہیے، یا یہ سب صرف ایک افواہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کی غلط فہمی یا پھر غلط فیصلے کا شکار نہ ہوں۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ IMF معاہدے کے بعد پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہونے جا رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ IMF نے پاکستان پر جو شرائط لاگو کی ہیں، ان میں تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے پر زور دیا گیا ہے، یعنی ٹیرف اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ پالیسی دراصل بین الاقوامی معاہدوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد امپورٹڈ گاڑیوں کو زیادہ رسائی دینا اور مارکیٹ میں مقابلے کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پالیسی کا لوکل کار انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا، اور سب سے اہم بات، کیا اس سے کاروں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی؟ پاکستانی حکومت نے آٹو پالیسی 2025 میں واضح کیا ہے کہ وہ آئندہ 5 سال میں امپورٹڈ گاڑیوں پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو آہستہ آہستہ کم کرے گی، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقامی گاڑیوں کی قیمتیں مختصر مدت میں ویسی ہی رہیں گی جیسی ہیں۔ ہاں، امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں معمولی کمی آ سکتی ہے، مگر یہ کمی زیادہ نمایاں نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، کیا لوکل گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی؟ اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے کہ نہیں۔ IMF کی شرائط امپورٹڈ گاڑیوں پر لاگو ہوتی ہیں، اس لیے مقامی مینوفیکچررز پر اس کا کوئی براہ راست اثر نہیں پڑے گا۔ یہ خیال غلط ہے کہ سوزوکی آلٹو، ٹویوٹا کرولا یا پھر ہونڈا سٹی کی قیمتیں اچانک سے 20 سے 30 لاکھ تک کم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی کم ہوگی تو ان کی قیمتوں میں کچھ حد تک کمی ضرور آئے گی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں لوکل گاڑیوں کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں لوکل مینوفیکچررز پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ اپنی قیمتوں کو بہتر کریں یا پھر گاڑیوں کے فیچرز اور معیار میں اضافہ کریں۔ لیکن یہ ایک طویل مدتی عمل ہوگا، اور فوری طور پر قیمتوں میں بڑی کمی کی امید کرنا درست نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر ہم دوسرے ممالک کی مثالیں دیکھیں تو آسٹریلیا میں بھی ایک وقت میں مضبوط لوکل آٹو انڈسٹری موجود تھی، لیکن امپورٹڈ پالیسی میں نرمی کے بعد یہ مکمل طور پر بند ہو گئی، اور اب وہاں صرف امپورٹڈ گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان نے بھی اس پالیسی کو اپنایا اور امپورٹڈ گاڑیوں کو زیادہ اہمیت دی تو اس سے مقامی کار انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑے گا، نوکریوں میں کمی آئے گی اور ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت لوکل کار مینوفیکچررز کو ایکسپورٹ کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ مقامی انڈسٹری بھی عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکے۔ مگر چونکہ امپورٹڈ گاڑیاں زیادہ سستی اور پرکشش ہوتی ہیں، اس لیے یہ ایک مشکل چیلنج ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ استعمال شدہ امپورٹڈ گاڑیوں پر اس پالیسی کا کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت پاکستان میں سالانہ تقریباً 60,000 سے 70,000 جاپانی گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں، جن میں لینڈ کروزرز اور دیگر لگژری ماڈلز بھی شامل ہیں۔ اگرچہ ماہرین کے مطابق ان گاڑیوں کی قیمت میں معمولی کمی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی کمی متوقع نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ استعمال شدہ گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو آخر میں ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ نمبر 1، مقامی گاڑیوں کی قیمتیں مختصر مدت میں کم نہیں ہوں گی، یعنی کہ شارٹ ٹرم کے اندر بھی کم ہونے کا چانس نہیں ہے۔ امپورٹڈ گاڑیاں تھوڑی سستی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کام آہستہ آہستہ ہوگا۔ امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جون 2025 کے بعد نظر آنا شروع ہوں گے، جب حکومت ریگولیٹری ڈیوٹی میں آنے والے بجٹ میں کمی کا فیصلہ کرے گی۔ مارکیٹ میں قیمتوں کی کمی کے اثرات 2 سے 3 ماہ بعد ظاہر ہوں گے، وہ بھی نئے بجٹ کے آنے کے بعد، جب اگر گورنمنٹ ریگولیٹری ڈیوٹی میں اس کی کمی کا فیصلہ کرتی ہے تو۔ سال 2025 میں قیمتوں میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے، اس لیے اگر آپ گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے حقیقت پر نظر رکھیں۔ بے بنیاد خبروں پر فیصلہ کرنے کی بجائے سرکاری اعلانات اور اصل مارکیٹ ٹرینڈز کو فالو کریں۔
ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ایک بہتر اور واضح حقیقت پر مبنی تجزیہ ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مستند اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔